بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کا آغاز 2 فروری سے ہو گیا تھا۔ تو 2 فروری کو ایک ڈاکٹر ہیں اسلام آباد میں جو پیمز ہاسپٹل ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہ ہاسپٹل میں جو کرونا وارڈ ہے اس کے انچارج ہیں ڈاکٹر رانا سکندر۔ ان کو یہ ویکسین لگی تھی 2 فروری کو، اور یہ میڈیا کے سامنے لگی، اور اس میں باقاعدہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہے عمران خان صاحب کے آن ہیلتھ، اور اسد عمر صاحب جو NCOC کے چیئرمین ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ 2 فروری کو اس کا آغاز ہوا تھا، اور اس کا آغاز ہوا تھا ہیلتھ کیئر ورکرز سے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، یعنی جو ڈاکٹر، نرسز، جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس کے یا کووڈ-19 کے مریض موجود ہوتے ہیں۔ تو اب جو ویکسینز کا دوسرا مرحلہ ہے یا سیکنڈ فیز کہہ لیں، اس کا آغاز ابھی ہوا چاہتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کل پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے فیوچر میں۔ تو میں آپ کو اس کے صرف جو کی پوائنٹس تھے یا چیدہ جو نکات تھے وہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پہلے مرحلے میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین لگ رہی ہے، اس میں چینج یہ آیا ہے کہ جب آپ میسج کریں گے 1166 پہ ID کارڈ نمبر، تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کہ آپ ویٹ کریں اور پھر آپ کو میسج واپس آئے اور پھر آپ کو سینٹر بتایا جائے، بلکہ آپ صرف میسج کریں، آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، اور پھر آپ کسی بھی اپنے قریبی سینٹر پہ جا کے تو یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں، آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک چینج آئی ہے جو کہ بہت اچھی چینج ہے کہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اب جو خاص پوائنٹس ہیں جو سیکنڈ مرحلے کے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ 15 فروری سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو بزرگ لوگ ہیں، جو 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، وہ SMS کرتے ہیں 1166 کے اوپر، اور اس میں اپنا ID کارڈ نمبر لکھتے ہیں۔ اب جب نمبر لکھ رہے ہوں گے تو اس میں ڈیش بھی نہیں ڈالنا، اور اپنا نام لکھنے کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنا ID کارڈ نمبر لکھنا ہے اور 1166 کے اوپر میسج بھیج دینا ہے۔ تو یہ کام شروع ہو چکا ہے 15 فروری سے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میسج تو لوگ جنہوں نے کیا بھی ہے پہلے، تو ابھی تک ان کو ویکسین لگی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے سائنوفارم کی، جو چائنا کی ویکسین اس وقت لگ رہی ہے پاکستان میں، جو 5 لاکھ ڈوز پاکستان کو ملی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو ڈیٹا آیا ہے اس میں جو بزرگ لوگ تھے ان میں بہت کم لوگ تھے جن کو یہ ویکسین لگی۔ تو یہ جو ڈیٹا اویلیبل ہے، جو کہ معلومات ابھی تک آئی ہیں، اس کے مطابق یہ 100% سیفٹی اس کی جو ہے نا وہ انشور نہیں کی جا سکتی بزرگ لوگوں میں۔ تو اس لیے ابھی ان لوگوں کو یہ والی ویکسین جو سائنوفارم کی ویکسین ہے یہ نہیں لگائی جا رہی۔ جو ویکسین اگلی آنے والی ہے پاکستان کے اندر، آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ویکسین ہے، تو اس کا نام ہے ایسٹرازینیکا/آکسفورڈ۔ تو یہ برطانیہ کی ویکسین ہے، اور برطانیہ اور سویڈش کمپنی ایسٹرازینیکا انہوں نے مل کے بنائی ہے۔ یہ پاکستان میں پہلے ہی اپروو ہو چکی ہے، ہمارے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ڈریپ جس کو کہتے ہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، ڈریپ نے ابھی تک 3 ویکسینز کو اپروو کیا ہے۔ اس میں ایک ہے سائنوفارم جو کہ چائنا کی ویکسین ہے اور ابھی لگ رہی ہے پاکستان میں، دوسری ہے ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی ویکسین، اور تیسری ہے رشیا کی جس کو سپوٹنک 5 کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو دوسری اور تیسرے نام کی جو ویکسین ہیں جو اپروو ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک پاکستان میں آئی نہیں ہیں، لیکن ان قریب جو ایسٹرازینیکا کی ویکسین ہے وہ انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے میں پہنچ جائے گی پاکستان میں، اور یہ آئے گی WHO کے کوویکس فیسلٹی کے تھرو۔ آپ کو میں نے کوویکس کا پہلے بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ WHO نے ایک انیشیٹو لیا تھا کہ جو ایسے ملک جو کہ ویکسین افورڈ نہیں کر سکیں گے، جو کہ جن کو ہم لو انکم یا مڈل انکم کنٹریز کہتے ہیں، یا اردو میں آپ کہیں کہ کم آمدنی اور اوسط آمدنی کے جو ملک ہیں، تو ان کو WHO کی اس فیسلٹی کے تھرو ویکسین ملے گی مفت میں۔ تو پاکستان کے حصے میں جو ویکسین آنی ہے وہ ہے تقریباً 17 ملین، یعنی 1,70,00,000، جو کہ جون 2021 تک مل جائے گی مرحلہ وار ڈفرینٹ سٹیجز میں۔ تو پہلی سٹیج میں مارچ میں جو آئے گی وہ ہوگی تقریباً 28 لاکھ ڈوزز۔
تو وہ جو 28 لاکھ ڈوزز آئیں گی تو اس وقت انشاءاللہ یہ جو بزرگ لوگ ہیں جو ابھی رجسٹر کروا رہے ہیں، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں 1166 پہ، تو ان کو یہ ویکسین لگنے کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آپ کو میسیج آئے گا کہ آپ فلاں فلاں سینٹر پہ جا کے تو ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ اور دوسرا پرابلم کیا تھا کہ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، جو کہ فرنٹ لائن ورکرز نہیں ہیں۔ فرنٹ لائن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ فرنٹ لائن میں وہ لوگ ہیں جو کہ ایسی جگہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس کے مریض موجود ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، جو اس میں کیئر میں انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے ڈاکٹر، نرسز، ایسے ہیلتھ کیئر ورکرز جو کہ ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں کرونا کے مریض تو نہیں آتے لیکن وہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، تو ان کو جنرل ہیلتھ کیئر ورکر کہا جاتا ہے، فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر نہیں ہیں۔ تو ابھی جو اگلا جو ابھی آغاز ہوگا، یہ جو ایسٹرازینیکا کی ویکسین جب آئے گی تو ان کو بھی ویکسین لگنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا ان کو، ابھی ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ یہ ایک ویب سائٹ ایسی بتائیں گے، یہ شروع ہوگا 22 فروری سے۔ تو وہ ایک ویب سائٹ بتائیں گے جس ویب سائٹ پہ جا کے بہت آسانی سے وہ لوگ رجسٹر کرا سکیں گے اور پھر ان کو ویکسینیشن کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ اگلا مرحلہ انشاءاللہ مارچ کے اوائل سے یا مارچ کے پہلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو یعنی ابھی جو اس وقت جو ہو رہا ہے وہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین لگ رہی ہیں، جو کہ تقریباً 50,000 کے قریب لوگ ہیں جن کو یہ لگ چکی ہیں۔ تو پہلے یہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگ رہی ہے، اگلے مرحلے میں یہ 65 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کو لگے گی، اور جو جنرل ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو کہ ڈاکٹرز، نرسز اور ٹیکنالوجسٹ اور یہ لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ کرونا وائرس کے مریضوں کو تو نہیں دیکھتے لیکن وہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، تو پھر ان کو لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ جو ایک بات اور ہے جو کہ میرے دماغ میں تھی، جو کہ پریس کانفرنس میں مجھے نہیں پتہ چلی، ڈاکٹر فیصل کی پریس کانفرنس میں، اور بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے شاید یہ جو یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ ایسے لوگ جن کے اندر کوموربیڈیٹیز ہیں، اس میں یہ بہت دفعہ آپ سن چکے ہیں کہ جن کو شوگر ہے یا دل کی بیماریاں ہیں یا پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں۔ تو یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب پریس کانفرنس میں تو نہیں ملا، لیکن میں نے ڈاکٹر فیصل سے خود بات کی آج صبح، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو 65 سال سے تو کم کے ہیں لیکن نہ تو وہ ہیلتھ کیئر ورکر ہیں لیکن ان کو یہ بیماریاں ہیں، شوگر ہے یا اس طرح کی ڈائبٹیز ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ اس وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ویکسینز کی ڈوزز اویلیبل ہیں، تو یہ جو پہلی سٹیج یا پہلی یا دوسری سٹیج پہ ہم نے شروع کی ہے، اس کے اندر تو ان لوگوں کو ویکسین نہیں لگے گی انلیس کہ وہ 65 سال سے زیادہ عمر کے ہوں، کیونکہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے ابھی تک جو پاکستان کے اندر اموات ہوئی ہیں جو 12,000 سے زیادہ ہیں، ان میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ 65 سال سے زیادہ عمر کے تھے۔ یہ سب سے بڑا ہائی رسک گروپ ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، جو دل کی بیماریاں یا شوگر یا یہ۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ابھی جو سٹیجز ہیں اس کے اندر ایسے لوگ جو کہ 65 سال سے کم ہیں لیکن ان میں شوگر وغیرہ کی بیماری ہے، انفارچونیٹلی ان کو یہ ابھی نہیں لگے گی ویکسین۔ تو یہ میرا خیال تھا کہ یہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ یہ جواب اگر آپ کو وہاں نہیں ملا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آپ نے میسیج 1166 پہ کرنا ہے اور بغیر ڈیش کے پورا سیدھا سادہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اس میں کوئی ڈیش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی نام لکھنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور 1166 پہ ایس ایم ایس کر دینا ہے۔ اگر آپ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں تو آپ اس کے بعد فوراً چلے جائیں کسی قریبی سینٹر میں، آپ کو ویکسین لگ جائے گی، اور اگر آپ ایسے بزرگ حضرات ہیں جن کی عمر ابھی 65 سال سے زیادہ ہے تو ان کو ویٹ کرنا پڑے گا میسیج کا، ان کو میسیج واپس آئے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اور دوسرا جو جنرل ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کو بھی ویٹ کرنا ہے 22 فروری تک، جو کہ 3 دن بعد ہے۔ آج جو ہے نا وہ 19 فروری ہے، تو 22 فروری کو یہ آپ کو یہ ساری اطلاع مل جائے گی، اور میری بھی کوشش ہوگی کہ میں بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں کہ کون سی ویب سائٹ ہے اور کہاں جا کے آپ نے رجسٹر کروانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی۔ تو ویورز یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن کلک کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے یہ کسی اور کے بھی فائدے کے لیے ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔ اور میری ایک اور ریکویسٹ ہوگی کہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور کیا ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تاکہ سب کا اس میں فائدہ ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔